جزاک اللہ خیر. آگے بڑھتے ہیں. پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ لوگ جو ایمان لائے ہو وہ نیک عمل کریں. ایمان لانے والے نیک عمل کرتے ہیں. گویا ایمان اور نیک عمل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہیں. یعنی نیک عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں، قبول نہیں ہے، اور ایمان جو ہے وہ نیک عمل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اچھا، ہماری تحریک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم وقت مصروف عمل رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں ہم اپنی ترجیحات کا تعین بھی کریں کہ کون سا کام اہم ہے، کون سا کام اہم تر ہے، اور کون سا کام اہم ترین ہے. یہی ہمارے اگلے پروگرام کا عنوان بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور دین میں ترجیحات کیا ہیں، اس کا تعین کس طرح سے کیا جائے، یہ بات ہماری سائرہ بہن ہمیں بتائیں گی. ابھی نکالیں جب میں کہوں ابھی نکالیں. اس کو بتا سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری پیچھے تک بالکل صحیح سے؟ چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بہت عرصے بعد ہماری کوئی اجتماعی تربیت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، نشست، اور سب بہنوں سے کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن جب سب سے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی شوق جو ہے اور اس کا کہہ لیں کہ طبیعت پہ جو اثر ہے وہ الگ مختلف ہی ہوتا ہے. جیسے انسان مختلف پھولوں کو کیاریوں میں دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب کسی باغ میں جانا ہو تو وہ مسرت الگ ہی ہوتی ہے. کئی طرح کے رنگا رنگ پھول، خوشبوئیں، بالکل وہی حال ہوتا ہے. اور اجتماعیت ہے ہی اتنی خوبصورت چیز کہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جب آپ کسی اس طرح سے کسی محفل میں شریک ہوں تو پھر سب سے اہم جو چیز دل کو تسلی، تقویت، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے تھامنے والے ہیں، جو مجھے سہارا دینے والے ہیں، میرا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، غلطی ہوگی تو میری تصحیح کرنے والے ہیں. تو اس بات سے آج ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ شہانہ بہن نے بھی سب آواز صحیح ہے، کلیئر ہے؟ جیسے کہ شہانہ بہن نے بھی آج کا ہمارا ٹاپک بتایا کہ ترجیحات کا تعین. ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم جو بات رکھیں گے سب سے پہلے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ترجیح کے معنی کیا ہیں، یا ترجیحات ہم کس چیز کو کہتے ہیں. تو جب یہ ایک بہت اہم لفظ ہے، جب میں بولتی ہوں ترجیح تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ پریورٹی. ترجیح کے اگر بات آپ یہاں پہ یہ لکھ دیجیے کہ ترجیح کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجیح کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو یعنی کسی بھی کام، کسی بھی چیز کو دوسری چیز پہ فوقیت دینا ترجیح ہے. یعنی ہم کسی بھی اپنی زندگی کے کام کو، رشتے کو، تعلق کو، کسی بھی چیز کو جب کسی دوسری چیز پہ فوقیت دیتے ہیں تو وہ ہماری ترجیح ہوتی ہے. اچھا، اب صحیح وقت پہ صحیح ترجیحات کا تعین. آپ بیٹھ جائیں، چلے کیونکہ باقی لوگوں کو بھی وہ ہوگا مار کے چلے گا. تو صحیح وقت پہ صحیح ترجیحات کا تعین نہ صرف ایک عام زندگی کو خاص بناتا ہے بلکہ میری بہتر اور کامیاب زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ترجیح کے معنی کیا ہیں تو اب ہم اس چیز کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے صبح و شام میں کوئی بھی ترجیحات طے کرتی ہوں تو وہ کون سی بنیاد ہے، وہ کون سے پیمانے ہیں جن کے حساب سے میں اپنی زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں ان کو سیٹ کرتی ہوں. یعنی وہ کیا بنیاد ہوگی، میں کس چیز کو مد نظر رکھتی ہوں، کیا میری ترجیحات ہوں گی. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے
کہ میں اپنی زندگی میں جو میری ترجیحات ہیں، چاہے وہ کوئی چیز ہو، بیچ میں ریفریشمنٹ آپ بیٹھیے، اچھا جو ترجیحات کا اگر میں اپنی زندگی میں ترجیحات طے کرتی ہوں تو وہ کیا پیمانے ہیں، کس چیز کو میں اپنی جو ہے مد نظر رکھوں گی. تو اس میں چاہے وہ کوئی فرد ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی کہہ لیجیے جماعت ہے، تحریک ہے، اس سے میرا تعلق اور اس کی قدر اور اہمیت میرے دل میں، یعنی میرا کیسا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ اور اس کی کتنی قدر، کتنی محبت، کتنی اہمیت میرے دل میں ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کی ترجیحات کو سمجھتی ہوں. یعنی طے جو کرتی ہوں وہ ان بنیادوں پہ کرتی ہوں. یعنی وہ جو بھی چیز ہے، کوئی رشتہ ہے، کوئی تحریک ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی افراد ہیں، تو ان سے میری جو میری پرائیورٹی ہوگی وہ کس بنیاد پہ ہوگی کہ میرا ان سے تعلق کیسا ہے، سب سے اہم چیز یہ. اور پھر میرے دل میں اس چیز کی قدردانی کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، میں اس کو کتنا اپنا سمجھتی ہوں، اس کو اگر کوئی نقصان ہو تو مجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے. ظاہر ہے جس چیز کو میں جتنا اون کروں گی اتنا ہی زیادہ میں اس کی ترجیحات میں اس کو اپنی ترجیحات پہ جو ہے وہ رکھوں گی. اچھا، تو اب جب یہ ہمیں دو باتیں صحیح سے پتہ چل گئیں کہ ترجیح کا مطلب کہ جب میں کسی بھی ایک کام کو دوسرے کام پہ فوقیت دوں تو یہ میری ترجیح ہے. اور میں کب کسی ایک چیز کو دوسری پہ فوقیت دیتی ہوں؟ جب اس چیز کا تعلق، اس کی قدر، اس کی اہمیت میرے دل میں ہوتی ہے. جتنا گہرا میرا تعلق اور رشتہ ہوگا اتنی ہی زیادہ مضبوط میری جو ہے وہ ترجیحات اس کے ساتھ ہوں گی. تو اب تعلق کی جو بنیاد ہے وہ تو بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، ہم سب کی زندگی کی مختلف اسٹیجز ہیں اور اس میں ہماری بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہیں. جس طرح سے کوئی ایک لڑکی ہوتی ہے اور جب تک اس کی شادی نہ ہو، وہ اپنے گھر میں ہے، تو اس کی کیا ایک حیثیت کیا ہے؟ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی تو وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے نا. یعنی اگر ہم تعلق اور کی بنیاد رشتے کے حساب سے کر رہے ہیں تو جب تک شادی نہیں ہوتی تو وہ اپنے گھر میں ایک بیٹی کی حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کے ساتھی، اس کی یونیورسٹی، جو ساری وہ ایک آپ یاد کر لیجئے جب ہم لڑکی تھے تو کیا ہماری ایک مصروفیات ہوتی تھیں، وہی ہماری ترجیحات ہوں گی. اب جب وہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کی حیثیت کیا بن گئی؟ اب کوئی مجھے بتائے گا جب اس کی شادی ہوگی تو کیا حیثیت بن گئی؟ بیوی اور بہو، اور ایک ذمہ داری، یعنی ایک ذمہ داری اور اس کے اوپر آ گئی. تو اب ہماری آپ لوگ اگر پلیز ذرا سا جیسے وہ کر لیں، ہم اس کو سمجھ لیں تو ذرا بہتر ہے کہ جب وہ لڑکی شادی ہو کے سسرال آ جاتی ہے تو اب وہ ایک بہو اور ایک بیوی بھی ہے. تو کیا اب اس کی اپنے ماں باپ کے، ایک بیٹی کے طور پہ جو ذمہ داری تھی، ایک بہن کے، ایک ساتھی کے، وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور اب وہ صرف ایک بیوی رہ جائے گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. جب اس کی حیثیت تبدیل ہوگی تو اپنی ترجیحات، اپنی صلاحیت، اپنے وسائل، اپنے وقت کے ساتھ طے کر کے ساری ذمہ داریوں کا ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گی. کیا ہوگا کہ وہ بیوی کے طور پہ، بہو کے طور پہ بھی اپنی ترجیحات طے کرے گی، لیکن وہ اپنی بیٹی اور بہن کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہی لڑکی ماں بن گئی تو اب کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ ایک ماں کی. تو کیا ماں بننے کے بعد اب نہ وہ شوہر کا خیال رکھے گی، نہ ساس کا خیال رکھے گی، اور ماں باپ کو تو بالکل بھول جائے گی کہ نہیں بھائی اب تو میں ماں ہوں، میرے اوپر تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، تو اب تو میں بالکل ہی کوئی کسی اور چیز کو توجہ اور ٹائم دے ہی نہیں سکتی. اگر اس کے خدا نخواستہ والدین میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سسرال میں کسی کو کیا ضرورت ہے تو وہ بالکل صاف انکار کر دیتی ہے. پھر اس کی کیا ترجیح ہوگی کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بیلنس کر کے اور ساتھ لے کے چلے. اور ہم سب وہ لوگ ہیں جو ان ساری اسٹیجز سے گزر چکے ہیں. یعنی جیسے جیسے میری حیثیت، میرا تعلق،
تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، میری زندگی کی ترجیحات بدلتی جاتی ہیں، لیکن اس سے میں اپنی پرانی حیثیت سے تعلق نہیں ختم کر دیتی، بلکہ مجھے اس میں توازن رکھنا جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر یہ بات آ رہی ہے کہ کیا میری حیثیت اور میرا جو کہہ لیں کہ ایک تعلق ہے وہ صرف ایک یہی ہے اس معاشرے میں کہ میں ایک ماں، بہن، بیٹی، یا کوئی اور تعلق اور کوئی اور ذمہ داری بھی ہم سب لوگوں پہ ہے، اسپیشلی جو ہم اس کمرے میں موجود ہیں؟ کوئی اور ہماری شناخت، کوئی حیثیت، کوئی اور پہچان ہے؟ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور میرا اور آپ کا وہ کون سا رشتہ ہے جس کی بنیاد پہ آج ہم سب اس جگہ جمع ہوئے؟ کوئی ایک تعلق تو ہے نا ہم سب کا آپس میں، کہ ہم سب ایک جماعت، ایک تحریک کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک آپ لوگوں کو بات بالکل ترجیحات میں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی یہ کہ میری حیثیت نہ صرف ایک بیٹی، ایک ماں اور جو بھی ساتھی، دوست، پڑوسن، اس کے ساتھ ساتھ میری ایک شناخت، ایک حیثیت اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں ایک تحریک کا رکن، ٹھیک ہے، ایک تحریک کے ساتھ ایک اجتماعیت کا جزء، ایک ایسا پلر جس پہ وہ پوری تحریک ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کتنی اہمیت ہے میری اس حیثیت کی بھی۔ تو اب ہم اس حیثیت کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آج یہ تمام ساتھی جو یہاں پہ جمع ہیں، تو ہمارا کیا آپس میں تعلق اور رشتہ ہو گیا کہ ہم سب ایک جماعت کے اور ایک کہہ لیں اجتماعیت کے جو ہے نا وہ ساتھی ہیں آپس میں، اور رکن ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ کون سی جماعت کے، کون سی، یعنی وہ جس میں ہم سب ساتھ مل کے چل رہے ہیں، ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ ہم کس منزل کے مسافر ہیں، ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہے اور اس جماعت کی کیا ترجیحات ہیں؟ اگر میں یہ سوال رکھوں آپ کے سامنے، جس جماعت سے، اب کیونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے تو میں ہی اس کا جواب آگے دے دیتی ہوں، ورنہ پہلے ارادہ یہی تھا کہ آپ سب کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں گی کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس تحریک کے ساتھ ہماری اتنی اہمیت، ہماری جو حیثیت اس تحریک میں کتنی ایک کہنے کے اہم ہے، کہ وہ پلر جس پہ یہ پوری تحریک کی عمارت جو ہے وہ انحصار کر رہی ہے، تو اس تحریک، اس جماعت، اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ تو جس جماعت اور جس تحریک کے آج ہم ساتھی ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ صرف ظاہری جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح نہیں، کہ اخلاقیات درست کر دیے جائیں، داڑھی کی پیمائش دیکھ لی جائے، شلوار کی اونچائی ناپ لی جائے، بولنے کا انداز سکھا دیا جائے، نہیں۔ ہم جس تحریک، جس جماعت کے ساتھی ہیں، اس تحریک کی ترجیحات میں یہ ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے؟ اقامت دین اور رضائے الہی، یعنی اس دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ جس تحریک، جس جماعت کا میں حصہ ہوں، جس کی میں رکن ہوں، جس کی میں ساتھی ہوں، اس کی کیا ترجیحات ہیں؟ بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے اس میں ہماری اخلاقی تربیت بھی ہوگی، اور ہماری آئلی زندگی، ہر لحاظ سے ہماری تربیت ہوگی، لیکن اس کا نصب العین کیا ہے؟ اس کی ترجیحات میں کیا بات شامل ہے؟ اس کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہے کہ اس دنیا میں دین کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، ٹھیک ہے؟ تو جب مقصد اور ترجیح، جب مقصد اتنا بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ترجیحات بھی بڑی ہونی چاہیے۔ پھر چھوٹی چھوٹی مسئلوں، الجھنوں میں کیا رک کے، الجھ کے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں نا۔ یعنی جس تحریک اور جس جماعت، جس رشتے سے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا سب سے بڑا رشتہ کیا ہے کہ ہم ایک تحریک کے ساتھی ہیں نا، ایک ساتھ چلنے والے، ایک ہی منزل کے مسافر، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے، ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بننے والے، اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی جدوجہد، ٹھیک ہے؟
تو اللہ کے دین کی جدوجہد تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر کیا بات بتاتا ہے ہمیں، یعنی یہ دلیل ہمیں کہاں سے ملی کہ ہم اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر اس چیز کو رکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے راستے کے مجاہد ہوں، اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے والے ہوں۔ اگر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ نساء کی جو ہے وہ آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں رکھتی ہوں آپ کے سامنے، آیت 95 اور 96 ہے سورہ نساء کی کہ اللہ نے بیٹھنے والوں کی نسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے۔ کیا ہے آگے کہ وہ مجاہد اللہ کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ نے سورہ نساء میں کیا ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے یعنی جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، ریسورسز دی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ان کا درجہ گھر میں بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ایک بات آ گئی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد اور ہماری تحریک کا مقصد ایک ہی ہے اور مقصد بہت بڑا ہے، تو پھر اب ہماری ترجیحات کیا ہوں گی؟ اس میں سورہ شورا کی میں اگر آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آیت 87، 88 اور 89، تو اس میں اللہ تعالیٰ اصل کامیاب کن لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو کہ اس بڑے دن جس دن تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اس دن کی رسوائی سے بچا لیا گیا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب قرار دے دیا، اس دن وہ جو ہے لوگوں میں رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ اور وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن نہ ہماری مال اور نہ اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آج میری پوری زندگی 100% میں اپنے آپ کو کس چیز میں کھپا رہی ہوتی ہوں؟ ساری ان چیزوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ متاع قلیل ہے، ختم ہو جانے والی چیز، اور باقی رہ جانے والی کیا چیز ہے؟ جو ہماری اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اس دن؟ جو کہ قلب سلیم لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ قلب سلیم ہم سب الحمدللہ قرآن ابھی دورہ قرآن بھی کیا، سب کچھ، ہمیں اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اگر بالکل سادہ ڈیفینیشن، وہ دل جو یکسو ہو، جس میں کوئی شک، شبہ، ابہام، اگر مگر کچھ شامل نہیں، ایسا دل جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو اور جس میں صرف اللہ، یہ قلب سلیم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات آ گئی، تو اب یہاں تک جب ہم پہنچ گئے اپنی بات میں، تو کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سب سے پہلے یہ کہ ترجیح کیا ہوتی ہے کہ جب میں ایک کام کو چھوڑ کے سمجھتی ہوں کہ دوسرا کام میرے لیے زیادہ اس کی زیادہ پریورٹی ہے میری زندگی میں، اس کو فوقیت دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا پیمانہ، میں یہ فوقیت کس طرح سے طے کرتی ہوں؟ کوئی بھی چیز جتنی زیادہ میرے دل میں جس سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، جتنی اس کی قدر ہوگی، جتنی اس کی اہمیت ہوگی، جتنی اس کی کمزوری مجھے شاک گزرے گی، جتنا میرا یعنی دلی تعلق ہوگا، یہ ترجیحات میری زندگی میں اسی طرح سے طے ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ابھی جو ہم نے بات رکھی، تو اب کیا بات ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت ساری حیثیتیں ہیں، لیکن میرا اصل مقصد، الٹیمیٹ گول یا اصل ہدف کیا ہے؟ رضائے الہی۔ اور رضائے الہی کے لیے اس دنیا میں محنت، کوشش اور جد و جہد، یہ بن گیا میرا اصل، جو کہہ لیجیے کہ اصل مقصد میری زندگی کا، اس کوشش کا، اور اس ساری جس وجہ سے ہم اس تحریک کے بھی ساتھی بنے، اس کے ساتھ شامل ہوئے، تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں آخرت میں رسوا ہونے والوں میں شامل نہ ہوں۔ جس دن میری کوئی یہ زندگی کے جو وسائل ہیں، میری کوئی بھی چیزیں ہیں، جہاں کتنا ہی چاہے محبت کرنے والا شوہر ہوگا، کتنے اطاعت گزار اولاد بھی ہو، وہ مجھے ایک نیکی بھی اپنی نہیں دینے کو تیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میرا پھر کیا گول ہو گیا؟
میرا الٹیمیٹ گول، اب آپ سمجھ لیجئے ہم سب وہ لوگ جو اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں، اس تحریک میں ساتھی ہیں، اس جماعت کے رکن ہیں، ہم سب کا وہی مقصد ہے جو ہماری جماعت کا مقصد ہے، اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ کے دین کی جد و جہد. اور یہ کیوں ہے میرا مقصد؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو آخرت کے خسارے سے بچانا چاہتی ہوں. تو یہ وہ بات ہو گئی جو کہ میرے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے، کہہ لیجیے کہ میرے ذہن میں نقش ہونی چاہیے، مجھے بالکل واضح ہونی چاہیے. اب آپ آ جائیے اپنے ٹاپک پہ. جب میں نے ایک دفعہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، اپنا الٹیمیٹ گول، اصل ہدف، میرا مقصد کیا ہے، جب میں یہ سمجھ لیا تو اب میری زندگی میں جو بھی حیثیت ہوگی اس کی ترجیحات اس کے مطابق طے ہونے والی ہوں گی، کیونکہ میرا جو اصل مقصد ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے. تو اب میں چاہے ماں ہوں گی تو میں اس میں میری ساری ترجیحات یہ ہوں گی کہ میرا بچہ صرف دیکھنے میں پیارا اور خوبصورت نہ ہو، ہر وقت صاف ستھرا نہ ہو، اور یا یہ کہ بہت فرفر انگریزی بولنے والا نہ ہو، بلکہ میری ترجیح پھر کیا بن گئی، کیونکہ میرے نظر جو ہے میرے الٹیمیٹ گول اور اصل مقصد کی طرف ہے. پھر میری ترجیح ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں اس کو اس آگ سے بچانے والی ہوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور جو ہے وہ پتھر ہوں گے. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا بات آ جاتی ہے کہ میری پھر زندگی کی تمام کوشش صحیح میرے اصل ہدف کی طرف ہوگی، اور یہی میری پھر جو ہے وہ نیت ہوگی. اب جب بات تعلق اور احساس ذمہ داری کی آ گئی تو آج پھر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں اور اس کا سچ سچ جواب دینا ہے کہ ہم سب جو لوگ ہیں، ہم نے کیا کبھی اس چیز کو دل میں سوچا، اس چیز کا احساس کیا کہ اس چیز کو ہم نے کبھی محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے، کیسی نعمت ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جو کہ مجھے میری الٹیمیٹ گول یا اصل ہدف سے قریب کرنے والے ہیں. یعنی اس وقت ہم کمرے میں کتنے لوگ ہوں گے موجود؟ اندازاً آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہوں گے؟ ہاں 30-35 سے خیر زیادہ ہی ہے، پتہ چلے یہ تو نہیں ہو رہا. اصل جو چیز ہے اس وقت شہر میں کتنے لوگ ہیں، لیکن ہم کچھ چند لوگ ہیں نا جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے. کبھی آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم میں رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقاہت عطا کر دیتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس چیز کی سمجھ دیتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی ترجیحات کس طرح سے اس کو دین کی فقاہت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت، کیا کبھی میں نے محسوس کی کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے ترجیح دی؟ ٹھیک ہے، اس سے ساری بات ترجیحات پہ ہو رہی ہے. تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کو اللہ نے میری اتنی کوشش بھی نہیں تھی پھر بھی مجھے لا کے بٹھا دیا، یہاں جوڑ دیا اس تحریک کے ساتھ، جو اس جماعت کے ساتھ جو کہ مجھے فلاح کے راستے کی طرف مسلسل ہاتھ پکڑ کے میرا سہارا بن کے مجھے چلانے والی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ کا شکر ہے، کتنی بڑی بھلائی ہے یہ، اس چیز کا احساس. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ جب کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آتی ہے؟ ذمہ داری لے کے آتی ہے. ہر نعمت اپنے ساتھ کچھ ذمہ داری لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اتنی بڑی نعمت سے نوازا. جب اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کے ساتھ کچھ تو ذمہ داریاں آئیں گی نا. تو اب اس کو اب ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس کو شیئر کرتی ہوں، آپ چاہیں تو لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خدمت اور محنت کی مجھے عادت ہونی چاہیے. یعنی اللہ کے راستے میں خدمت اور محنت کی عادت،
یہ میری ترجیحات میں شامل ہوگا۔ ایک مومن محنت کش ہوتا ہے، ایک مومن محنت کش ہوتا ہے۔ مومن کے دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے صرف آرام اور نیند کے لیے نہیں گزر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مومن جو ہے، ایک تو یہ کہ مجھے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب میں اس تحریک کے ساتھ شامل ہو گئی تو میں نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ میں دین کی خدمت اور دین کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، تیار ہوں۔ پھر ایک مومن جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محنت کش ہوگا، اور اس کی ترجیحات یہ بالکل نہیں ہوں گے کہ وہ کئی دن اس چیز کو سوچنے میں لگا دیں کہ اب مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا مومن جو ہے اس کا بالکل، اس کو اب یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس راستے کا میں مسافر ہوں اس میں اطمینان سے تو پھر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت کے 23 سال دیکھتے ہیں، چاہے وہ مدینہ ہے چاہے وہ مکہ ہے، تو ہمیں اس میں ایک تسلسل دکھائی دیتا ہے۔ کیا تسلسل دکھائی دیتا ہے کہ کب کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی ہے، کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں، کون سی چیزوں سے گریز کرنا ہے، اور مسلسل محنت، کوشش اور مشقت، ٹھیک ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے جب سیرت ہم پڑھتے ہیں مکہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن کی مکہ میں مشقت کے بعد دار ارقم پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ بیٹھتے ہی ہیں تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ مکہ کے جو حدود ہیں اس میں ایک قافلہ آ کے رکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پورے دن کے آپ سوچیں ہم آج کتنے ٹیشو سے بار بار اپنا جو ہے اپنے آپ کو پوچھ رہے ہیں، ہمیں ایئر کنڈیشن روم میں اتنی گرمی لگ رہی ہے نا، تو یہی علاقہ تھا نا، یہی ریگستان تھا نا، یہی حالات ہوں گے، اور اس سے تو گرمی کا بھی کیا عالم ہوگا۔ پورے دن کی مشقت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم پہنچتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ ایک قافلہ آیا ہے جو کہ مکہ کے باہر جس نے پڑاؤ کیا، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آج آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے اور ابھی تو آپ بیٹھے ہیں، کل صبح چلے جائیے گا دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ کیا معلوم کہ کل صبح تک وہ قافلہ یہاں رکے بھی یا نہیں، اور کیا معلوم کہ کل تک میں یہاں ہوں گا بھی کہ نہیں، اور آپ اٹھتے ہیں اور جا کے دین کی دعوت اس قافلے کو دیتے ہیں۔ تو کیا مشقت تو ایک ہماری زندگیوں کا ایک بات سمجھ لیں پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہر شخص مشقت کرتا ہے۔ ہم نے قرآن میں بھی سورہ انشقاق میں پڑھا ہے نا کہ مشقت کر کے ہی تم اللہ کے پاس پہنچو گے۔ ہاں، اس مشقت کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے، یعنی کیا میں جو میرا الٹیمیٹ گول، اصل ہدف، جو میری زندگی کا مقصد ہے، کیا میں اسی راستے میں تھک رہی ہوں، یا میں اپنے آپ کو اس فانی دنیا کے کمپٹیشنز میں تھکا رہی ہوں۔ زندگی میں، دنیا میں رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہوں گی، لیکن میں پھر ہر چیز کو اتنا وقت دوں گی جتنی اس کی ورتھ ہے، میری نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ اب میرا تو کنیکشن، میرا تو تعلق، میرا تو پیمانہ، میری تو ترجیح کون طے کرے گا کہ میں اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی رضائے الہی میرا حصول ہے نا، یہ سب سے اوپر رہے گا۔ میں اپنی ہر ترجیحات اس حساب سے طے کروں گی کہ یہ کام مجھے اللہ کی رضا سے قریب کرنے والا ہے یا اللہ کی رضا سے دور کرنے والا ہے۔ اگر میں بیوی ہوں تو میں صرف اپنے شوہر کی جائز اور حلال خواہشات کو پورا کروں گی، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ میں اپنے پھر شوہر کو سمجھانے والی ہوں گی۔ اگر میں ماں ہوں، بیٹی ہوں، پڑوسن ہوں، ہر چیز میں اس چیز کا جو ہے، اس چیز کو اپنی نظر میں جو ہے وہ پھر رکھوں گی۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ جب جو ہے اس نعمت کی اہمیت ہمیں سمجھ لگ گئی، تو اب پھر کیا بات ہو گئی کہ اب مجھے میرا نظم، میری تحریک، میری جماعت کوئی بھی ذمہ داری دے تو کیا مجھے وہ کام کرنا مشکل لگے گا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، جب میرا ذہن بالکل یکسو ہو گیا، قلب سلیم، اللہ ہی ہے میرے دل میں، اللہ کی رضا کا حصول، تو پھر میرے پاس کوئی بھی منظم مجھے کچھ بھی کہے کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو کیا میرے پاس یہ ہوگا کہ نہیں کل تو میری جو ہے یہ مصروفیات ہے کہ مجھے کسی جگہ ناشتے پہ جانا ہے؟ تو اب میرے پاس ہر موقع پہ جب میرے پاس کوئی ذمہ داری آئے گی تو میں کون سا فرد بنوں گی؟ اگر میں اللہ کے پاس
قلب سلیم لے کے پہنچنے والی ہوں. اگر میں اللہ کے اس دن رسوا نہیں ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں, تو اگر میرے پاس یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری, کوئی بھی جس طرح سے چیز میرے پاس آتی ہے, تو میں اس ذمہ داری کو بہت خلوص دل اور بہت خوشی کے ساتھ ادا کرنے والی ہوں گی. پھر جس طرح سے ہم نے بات رکھی کہ ایک مومن جو ہے وہ محنت کش ہوتا ہے, اور جب ہم کسی جماعت اور تحریک کے ساتھی ہوتے ہیں تو کچھ میری ترجیحات ہیں کہ میں کیسا فرد ہونا چاہتی ہوں. اس کا کچھ ایک تصویر, ایک خاکہ اگر ہم ذہن میں بنائیں کہ وہ ایسا فرد ہونا چاہیے جو ایزی ٹو ہینڈل ہو, نرم مزاج, اس سے بات کرنا, اس کو رجوع کرنا, اس کو ذمہ داری کرنا کچھ بھی مشکل نہ ہو, اس تک میری پہنچ آسان ہو, وہ ایک نرم دل مسکراہٹ کے ساتھ میری بات سننے والا ہو. وہ مجھے یہ نہ ہو کہ میں اگر اس کے پاس جاؤں گی تو مجھے اور اپنی ہی باتیں ہر دفعہ جو ہے یا تو منع کر دیں گی, معذرت ہو جائے گی یا ڈانٹ پڑے گی. تو کیا میں ایک آسان فرد ہوں, ایک فعال رکن ہوں, ایکٹیو. پھر کیا, ایک ذمہ دار, رسپانسبل. پھر اس کے بعد میری میچیور تھنکنگ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں یہ نہ سوچوں کہ نہیں میں نے تو تنظیمی کے لیے یہ ڈیٹ کہی تھی, میری بات تو مانی نہیں گئی, تو اب تو میں تنظیمیں میں نہیں جاتی, کیونکہ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنی مصروفیت ترک نہیں کر سکتی. لیکن اب کیا کیا جائے بیچاری نازمہ کہ 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں کو وہی تاریخ سوٹ کر رہی ہے, تو اس کو بھی تو چیز رکھنی ہے. اب میری ترجیحات کیا ہو گئی کہ میں اپنی اس جو میری دوسری مصروفیت ہے کسی طرح اس کو جو ہے میں سیٹ کر رہی ہوں. تو ایک میچور تھنکنگ کے ساتھ جو ہے کام کرنے والا شخص ہونا چاہیے. جیسے ہمارے بچوں کی پورا دن ہمارے بچوں کے آپس میں کچھ نہ کچھ الجھنیں رہتی ہیں. تو ایک سمجھدار بیوی کیا ہوتی ہے, شوہر کے آنے سے پہلے سارے مسئلوں کو خود ہی حل کر کے بیٹھ جاتی ہے. اگر آپ کسی بیوی کو دیکھیں کہ جب شوہر تھکا آ رہا ہے تو وہ پورے بچوں کی لسٹ لے کے سنانا شروع کر دے, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. کیا وہ کوئی اچھی بیوی ہے؟ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے. تو بالکل اسی طرح سے کہ میرے اندر ٹالرنس ہوگی, باتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوگی, صبر ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جو ہے وہ وہاں سے مجھے اشارہ ہو گیا, میں بالکل ہی وہ ہو گیا. اچھا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پھر اب کیا بات آ گئی کہ جو سب سے اہم بات پھر آج کی, اب ہم اس پہ پھر آتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ رہتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے مسائل بھی بہت بڑے ہوتے ہیں, اور جگہ کا تو ایک ہی مسئلہ بہت بڑا ہے, اور وہ کیا ہے, مہمان آ گئے. ٹھیک ہے, میں سارے جواب خود ہی دوں گی, آپ نہیں پوچھیں گے کہ مہمان آ گئے. مطلب آپ ہاں گھر بھری داستان کے مہمان آ گئے. مطلب دنیا میں ہم جب ہم صرف اپنے مسائل پہ نظر رکھتے ہیں نا, اور ہمیں دیگر لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہوتا, تو ہمیں اپنا ہی مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے. بھائی اگر مہمان اتنا, یعنی دنیا میں کسی جگہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر مہمان آ گئے تو پھر میں یعنی جو ہے اس کو میں مسئلے کو ریزالو کرنے والی ہوں. نہ یہاں گیس کا مسئلہ, نہ یہاں پانی کا مسئلہ, نہ یہاں بجلی کا مسئلہ, نہ یہاں پہ کوئی دوسرے حلال کھانے کا مسئلہ. میں پہلے سے کھانا بنا کے رکھ سکتی ہوں. تو 10 میں یعنی ایسا فرد ہونا چاہیے جو اپنے مسائل کو خود حل کرنے والی ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے میں جو ہے اطاعت نظم نہیں کر پاتی, اور ایک جو ذمہ داری مجھے دی گئی وہ ذمہ داری جو ہے وہ میں صحیح سے ادا نہیں کرتی. اب جب میں وہ نظم کا مراد اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد کہ میں کسی ایک فرد کے بارے میں بات کر رہی ہوں, یعنی وہ پوری تحریک, وہ پوری جماعت جس کے تحت میں جس کے ساتھ میں جڑی اور جس کی اطاعت مجھ پہ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ 3 عہد کے بعد آج میں اس جگہ پہ پہنچی ہوں. کون سے 3 عہد؟ سب سے پہلے عہد الست, وہ حلف جو ہم نے اللہ کے سامنے لیا, پھر لا الہ الا اللہ کا عہد, اور اس کے بعد میری جماعت کا جو ہے وہ حلف. تو 3 عہد, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ میں آخر میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ناگاں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, یعنی کس وقت کس چیز کی ضرورت تھی, یہ ترجیح مجھے طے کرنے کی ضرورت ہے. اور اب کچھ سوال آپ میں سے جس کے پاس ڈائری ہے وہ ضرور لکھ لیں, ان پہ جا کے غور کریں. پہلے ارادہ تھا کہ ان کو یہیں پہ سوچیں گے, لیکن اب آپ ان کو لکھ لیجیے, اور ان کو گھر پہ, یہ اب آپ کا کام ہے آج کی نشست کے بعد کہ اب آپ ان کو گھر میں جا کے جو ہے
سوچیں گے. اور سب سے بڑی کیا بات کہ جس جماعت جس تحریک کا میں حصہ ہوں اس کا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے. کیا؟ رضائے الہی کا حصول. تو پھر بہت بڑی ضرورت اس حلف کی پاسداری، اطاعت نظم. اب مجھے جو دیکھنا ہے وہ کیا دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا کر رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو ہے اپنی ترجیحات صحیح سے طے نہیں کر پاتی اور ایک خاص قسم کے اطمینان اور قناعت کی کیفیت مجھ میں پیدا ہو رہی ہے. یعنی اگر میں 12 سال سے اس تحریک کا حصہ ہوں تو 12 سال سے میں قناعت کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہوں، صبر اور قناعت کے ساتھ. یعنی بالکل جو ہے نا ایک اطمینان کے ساتھ. میرے اندر کوئی شوق، کوئی جذبہ، کوئی ولولہ نہیں ہے کہ میں نہیں، یہ سب آپ کو گھر میں جا کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز. اور دوسری کیا چیز ہے؟ بحیثیت تحریکی ساتھی میں کسی کوتاہی یا غفلت کا شکار تو نہیں ہوں. اور پھر کیا بات کہ کیونکہ اگر میں کسی کوتاہی اور کسی جو ہے غفلت کا شکار ہوں یا میں اطمینان کے ساتھ ایک جو ہے قناعت کی جگہ پہ موجود ہوں، تو پھر جب اس کی اصلاح کیے بغیر یا تو ہم تحریک کے ساتھ وفاداری نہیں برت سک رہے، اور جو جب تک ہم اپنی ترجیحات اور اپنی اصلاح نہیں کر لیں، یعنی اپنی غفلت اور کوتاہی کی اصلاح نہیں کر لیں گے، تو نہ ہی پھر ہم اپنی تحریک کے ساتھ وفادار ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن پھر ہم اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جو بھی چھوٹا سا ظاہر ہے 30-35 منٹس کا جو بھی ہمارا ایک یہ سیشن تھا، اس میں تو صرف ایک کہہ لیجئے کہ ایک آپ لوگوں کو ایک شمع پکڑائی گئی، ایک کھڑکی کھولی گئی کہ اب آپ لوگ خود اس چیز کا مشاہدہ. اس کی کئی مثالیں تھیں. ہم اپنے گھر میں بھی ان بچوں کو اگر میں گھر میں کھانا لگا رہی ہوں، بستر بچھا رہی ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ ہوا ہے جو بغیر جس کو آواز دیے آ کے میری مدد کر دیتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جس کو آوازیں دے کے بلانا پڑتا ہے، اور ایک بچہ وہ ہے جس کو آوازیں دیتے رہو لیکن وہ ماما 5 منٹس 2 منٹس کہتا رہتا ہے. آپ کا پسندیدہ بچہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان پہ جا کے جو ہے آپ غور کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا اور سیکھا، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں صحیح ترجیحات طے کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور صلاحیت دے. آمین. اور اس تحریک اور اس جماعت جو اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی، اتنا بڑا احسان کیا، اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اب کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جس کو جانا پروگرام ختم ہوتا ہے. جی 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا نا جی. کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں. نہیں، جس طرح جماعت کا بھی پارٹ 2 ہوگا، جماعت کا بھی اور اس کا بھی پارٹ 2 ہوگا. ٹھیک ہے. ڈسکشن ہونے چاہیے. دیکھیں اس میں بہت ساری مثالیں ہمیں اب جس بہن کو جانا وہ پروگرام ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہمارے لیے جو ہے کون لوگ ہیں جن کو ہماری یعنی ہماری کہہ لیں کہ رول ماڈل کون ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 بھی جن صحابی کے بارے میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مسافر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے گھر، میں مختصراً جلدی سے بتاتی ہوں کہ ازواج کو یہ کہتے ہیں کہ ایک مہمان آئے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ جو ہے ان کے تواضع کے لیے دو. تو آپ کی ازواج کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسافر آیا ہے اور وہ کہتی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو یہ ایک مسافر آئے، ان کو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے. تو ایک انصاری جو صحابی ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. اور جب وہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھانے میں کیا ہے، اور بیوی کیا کہتی ہے کہ کھانے میں بہت تھوڑی سی چیز ہے، صرف بچوں کے لیے. اور وہ انصاری صحابی کیا کہتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دو. اور جب کھانا میرا اور اس مسافر کا لگا تو
کیا کرو جو دیا ہے اس کو بجھا دو اور میں بس ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا اور وہ مسافر پیٹ بھر کے جو ہے کھا لے گا. آپ سورہ حشر آیت نمبر 9 پڑھیں. اور پھر جب اگلے دن وہ صحابی, کتنا مشکل کام ہے اس ماں کے لیے بھوکے بچوں کو سلانا, جب گھر میں شرعی عذر تھا, بچوں کا کھانا موجود تھا, ترجیحات کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں آیت اتاری کہ جو لوگ اپنے نفس کے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اور قیامت تک ان کا ذکر ہے. یہ تو ہماری قربانیاں ہیں, یہ تو میری سوچ ہے کہ میں کس حد تک اس کو لے کے چلنے والی ہوں. دیکھیں ہر شخص کے پاس یہی وقت ہے. تو بس یہ کچھ پوائنٹس تھے. اب آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اور جو باتیں سیکھی ہیں ان کو ایک دفعہ جا کے دہرائیے گا ضرور, یا کم از کم اس چیز کو سوچیے گا ضرور کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑی بھلائی اور احسان کر دیا ہے تو پھر میں اس کا بہترین حق ادا کرنے والی ہوں. ریکارڈنگ ہوئی ہے لیکن شہر میں بھی ہوئی ہے میرے خیال میں نے تو خیر کی تھی اپنے لیے کہ ٹائم کا اندازہ. بات صحیح ہوئی میں نے صرف آپ کیونکہ شہر کا کرنا کوئی ایسا پیاری بہنوں, آپ سب کی اور یہ جو آپ لوگوں کو ابھی مٹھائی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی, جس سے آپ کی نوازوں کی گئی, وہ ہماری شیریں بہن کی طرف سے تھی ان کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھ کر قبول فرمائے, بہترین زندگی میں قبول فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کیسے ہیں اسما؟ ہاں نمبر نہیں ہوتا, اسی کو ہی کرنی تھی اور شیئر